تیرا نسب حسینی، تیرا نسب حسینی، سادات ہے گھرانہ اے اشرف زمانہ، اے اشرف قبول کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں رسول ہوں، میں رسول ہوں۔ اے یوسف آپ کنویں میں کیوں کود گئے؟ کہتے ہیں میں رسول ہوں۔ اے ایوب آپ کیڑوں کو زمین سے اٹھا کر جو آپ کے جسم سے گر رہے ہیں اٹھا کر زخم پر رکھتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں رسول ہوں، میں رسول ہوں، میں رسول ہوں۔ اے یحییٰ اپنی گردن کو آرے کے نیچے دے دیا، کٹوا دیا، کیوں کیا ایسا؟ کہتے ہیں میں رسول ہوں، میں رسول ہوں، میں رسول ہوں۔ اے صالح آپ نے اپنی قوم کو کیوں چھوڑا اور کیوں اتنے درد کو برداشت کیا؟ وہ کہتے ہیں میں رسول ہوں، میں رسول ہوں، میں رسول ہوں۔ پروردگار یہ سب تیرے رسول ہیں؟ کہا ہاں میرے سب رسول ہیں۔ اچھا کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جسے تو اپنا کہے؟ کوئی ایسا رسول ہے کہ جسے تو اپنا کہے؟ کہا ہاں، کہا نا رسولنا، رسولنا ہمارا رسول ہے، رسولنا ہمارا رسول ہے۔ اچھا ان سب نے قربانیاں دی ہیں، کوئی اپنی جان دے رہا ہے، کوئی اپنا وقت دے رہا ہے، کوئی اپنی صحت دے رہا ہے، کوئی اپنی قربانیاں دے رہا ہے، سب اپنی اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، یہ سب تیرے رسول ہیں۔ اچھا یہ رسولنا ہے، یہ رسولنا ہے، تو کہتا ہے یہ ہمارا رسول ہے، تو اس کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دیکھا نہیں سورج ڈوب گیا تھا اس کے لیے نکال دیا، دیکھا نہیں چاند 14ویں کا تھا اس کے لیے میں نے شک کر دیا، دیکھا نہیں پتھر خاموش تھا اس کے لیے میں نے کلمہ پڑھوا دیا، دیکھا نہیں اس کا نواسہ بازار میں تنہا تھا میں نے اماموں کا سردار بنا دیا، دیکھا نہیں یہ رسول اللہ ہے ان کا داماد، ان کے داماد کو میں نے ولیوں کا مولا بنا دیا، دیکھا نہیں ان کی بیٹی فاطمہ ہے تمام جنتی عورتوں کی میں نے سردار بنا دیا، دیکھا نہیں تم گنہگار امتی، تمہارا سجدہ میرے لائق نہیں کہ میں تمہیں جنت میں ڈالوں، تمہاری عبادتیں ایسی نہیں کہ میں تمہیں جنت دوں، لیکن کیا کروں تم رسول اللہ کے پیارے جو ٹھہرے، رسول اللہ کی محبوب امت جو ٹھہرے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم۔ اچھا دیکھیں ایک بار ذرا دھیان سے سن لیں، اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، للہ ربی نے اخلاص کا پیغام دیا، خلوص کا، للہیت کا، جو بھی کرو للہ، جو بھی کرو للہ، کسی کے لیے دکھا کر کچھ مت کرو، کسی کے لیے دکھا کر کچھ مت کرو، جو بھی کرنا ہے اس کے لیے کرو، جو بھی کرنا ہے اس کے لیے کرو۔ کہا ان صلاتی شک مت کرنا میری نماز، نماز میری نماز، میری نماز۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ إِنَّ الصَّلَاةَ یہ نمازیں شک مت کرنا، یہ نمازیں جو فکس ٹائم پر فرض ہوئی ہیں علی المؤمنین، ایمان والوں پر، ایمان والوں پر یہ نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، شک مت کرنا نبی کو جو بھیجا گیا ہے اور رب نے احسان جتلایا ہے تو کن پر جتلایا ہے اور کن پر جتلایا ہے؟ علی المؤمنین، مومنوں پر جتلایا ہے، مومنوں پر نبی کو بھیج کر احسان جتلایا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کن لوگوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ایمان والے۔ اچھا دیکھیں ایک ایمان والا ہے، مومن ہے، اس کی جان ہے، مومن ہے اس کی جان ہے، جان اور مومن کے درمیان اتنی دوری نہیں کہ کوئی تیسرا آ سکے، مومن اور جان کے درمیان اتنی گیپنگ نہیں، اتنا فاصلہ نہیں کہ کوئی تیسرا آ سکے۔ اللہ نے نظام میں محبت کو ایسے نافذ کیا، کہا جو مومن ہوگا
وہ جگہ بنا دے گا، جو مومن ہوگا وہ جگہ بنا دے گا۔ کہا یہ جان ہے، یہ جان ہے اور یہ مومن ہے، بیچ میں نبی ہے، بیچ میں نبی ہے۔ اور ادھر سے حملہ کرو گے تو مومن ملے گا، ادھر سے حملہ کرو گے تو اس کی جان ملے گی، لیکن نبی پر آج وہ آنے نہیں دے سکتا۔ ادھر سے اس کی جان نبی کی شان کی حفاظت کر رہی ہے، ادھر سے مومن پہرے داری کر رہا ہے۔ اور کہا نبی جو آئے اور احسان جتلایا، ایمان والوں پر احسان جتلایا، اور نبی جو جان سے زیادہ قریب ہے وہ ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، اور نمازیں جو فکس ٹائم پر فرض کی گئی ہے وہ ایمان والوں پر کی گئی ہے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں ان صلاتی، نماز میری ہے، نماز میری ہے۔ اب بندہ خدا، بندہ مومن کھڑا ہو گیا۔ میں کہا کرتا ہوں زبان سے سخت نہ بنو، کردار سے سخت بنو۔ سخت کمپرومائز نبی کی شان پر مت کرو، زبان میں نرمی رکھو، لیکن جب بات میلاد کی آ جائے، نبی کی محبت کی آ جائے، ان کے عشق کی آ جائے، ان کی اتباع اور فرما برداری کی آ جائے، تو اب ہم کسی کو پہچانتے نہیں، کیونکہ مومن کی جان اور مومن کے درمیان نبی کی شان ہے، نبی کی آن ہے۔ تو میرا نبی فرما رہا ہے اِنَّ صَلَاتِي، نماز میری ہے، میری نماز، میری نماز۔ اچھا حضرت ابراہیم ہے، وہ کہتے کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے پالنہار مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، نماز قائم کرنے والا، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ابراہیم اپنی ذریت کے لیے کہیں اور اپنے لیے کہیں کہ پروردگار نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت کہیں نماز میری ہے، ان صلاتی، نماز میری ہے۔ کیا پتا چلا کہ جب تم رکوع میں جاؤ، جب تم سجدے میں جاؤ، جب تم قیام کرو، جب تم نمازیں قائم رکھو، تو یاد رکھنا۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک بات آئی کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سنت نفل کیا ہے؟ سب فرض ہے، فرض پہ زور دیا جائے، سنتوں کو چھوڑا جائے۔ ان سے کہہ دو نبی نے بہت پہلے کہہ دیا ہے نماز میری۔ تم فرض نفل کے چکر میں پڑے ہو، فرض نفل کے چکر میں نبی نے تو کہہ دیا، اب چاہے تم نفل پڑھو، چاہے تم سنت پڑھو، چاہے تم واجب پڑھو، چاہے تم فرض پڑھو۔ ارے نادان، ساری نماز میری ہے، ساری نماز میری ہے، چاہے تم مکہ میں جا کر پڑھو، چاہے تم مدینے میں جا کر پڑھو، چاہے تم ہندوستان میں پڑھو، نماز میری ہے۔ چاہے تم تبلیغ میں جا کر پڑھو، چاہے اپنے گھر میں پڑھو، چاہے جماعتوں کے چکر میں پڑھو، نماز میری ہے۔ اگر تمہیں جھکنا ہوگا تو میرا سہارا چاہیے، اگر تمہیں سجدہ کرنا ہوگا تو میرا سہارا چاہیے، اگر تمہیں قیام کرنا ہوگا تو میرا سہارا چاہیے، اگر تمہیں سلام پھیرنا ہوگا تو میرا سہارا چاہیے۔ ارے نماز کے ارکان تو چھوڑو، اس کی قبولیت چاہیے تو میرا سہارا چاہیے۔ صلاتی، بے شک نماز میری ہے۔ اچھا ایک بات اور، جب محفل جم ہی گئی ہے تو ذرا زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، کیونکہ کچھ چیزوں پر میری نظر ہے، اسی حساب سے محفل ختم کیا جائے تو مناسب رہے گا، ورنہ پھر بات کا انتظار اور مصیبت زدہ ہو جائے گا اور بوجھل محسوس کریں گے آپ۔ تو اس محفل میں بیٹھے ہیں، رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے، اس کا لطف لیتے رہیں اور اپنی زبان پر حضور کا نام اور درود پاک جاری رکھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا اللہ کون ہے؟ برکت والا اللہ۔ اب کوئی دوسرا برکت والا ہو تو شرک ہوگا کہ نہیں؟ آج کل کی تبلیغ کے حساب سے فوراً شرک ہو رہا، وہ اللہ کو راضی کرنے کا خیال چھوڑ چکے ہیں، بس جس کو دیکھو اسی کو مشرک بناتے پھر رہے ہیں۔ لیکن آیت قرآنیہ سے پوچھیں کہ جب برکت والا اللہ ہے تو کوئی دوسرا بھی برکت والا ہے قرآن میں؟ ہے قرآن میں؟ ماں پر الزام لگا، ماں پر الزام لگا کہ اس نے جو بیٹے کو جنم دیا ہے اس کے باپ کا تو پتہ نہیں، گھر والوں نے الزام لگایا تو وہ پریشان ہوئی، ماں پریشان ہوئی، اس نے کہا پروردگار میں کیا کروں؟ تو پروردگار نے فرمایا فاشارت الیہ، پریشان مت ہو، اس بیٹے کی طرف اشارہ کرتے
بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا جیسے ہی لوگ آئے اس کا باپ کون ہے فوراً کہا پوچھ لو اس کا باپ کون ہے. یہ الزام نہیں تھا تیرا شوہر کون ہے، الزام یہ نہیں تھا اس کا باپ کون ہے. تو کہا اشارہ کر دیا پوچھ لو اس کا باپ کون ہے. وہ بھی بچہ فوراً بولتا ہے انی عبداللہ. میں سوچنے لگا الزام جب یہ ہے کہ تیرا باپ کون ہے تو جواب یہ دینا چاہیے کہ میرا باپ فلاں ہے. یہ کون سا جواب؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ. کیا پتا چلا جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کا کیریکٹر بہت اچھا رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں صرف بندہ ہی نہیں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے. وجعلنی مبارکن، اور مجھے برکت والا بنایا ہے. وہاں اللہ بھی برکت والا، بابرکت. یہاں عیسیٰ ابن مریم بھی بابرکت. پتا چلا عیسیٰ آ جائیں یہاں تو برکت آ جائے گی. عیسیٰ رکھ دے قدم دکان میں برکت آ جائے گی. عیسیٰ رکھ دے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ برکت آ جائے گی. عیسیٰ مال کے لیے دعا کر دے برکت آ جائے گی. ذرا توجہ دے، جب عیسیٰ ابن مریم ورسولا الی بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کا رسول ہے، وہ اتنے مبارک جو ساری کائنات کا رسول ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وارسلت الی الخلق کافہ. مجھے اللہ نے ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک آپ سب کے رسول، آخری زمانے تک رسول. زمین والوں کے لیے رسول، قبر والوں کے لیے رسول، حشر والوں کے لیے رسول، پلسرات والوں کے لیے رسول. رسول جو ٹھہرے ہمارا رسول ہے. پروردگار ہم بھی تیرے ہونا چاہتے ہیں. ہم بھی بچوں، جو نوجوان بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہر سال یہ سوال آتا ہے کہ میلاد منانا کیسا ہے، جلوس کرنا کیسا ہے. یہ اس وقت تک سوال چلتا رہے گا جب تک کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں. یہ ہماری کمزوری ہے کہ دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جس دن بچوں نے اور دکانوں سے، مارکیٹ سے جواب ملنا شروع ہو گیا ان کے ہوش اڑ جائیں گے. تو علم حاصل کرو. تصوف بھی علم کا نام ہے. اچھا، ما فوق الفطرت، کام کرنے کا نام ولایت نہیں ہے، نہ صوفیت ہے، تصوف ہے. کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو تو یہ ولایت نہیں ہے. کوئی پانی پر چل رہا ہو یہ ولایت نہیں ہے. آپ ان سے خرق عادت کوئی چیز دیکھے تو صرف یہ ولایت کے لیے کافی نہیں ہے. ولایت کہتے ہیں اسے کہ جو کبھی مخلوق کی باتیں خالق سے کرے اور خالق کی باتیں مخلوق تک پہنچا دے، اسے ولایت کہتے ہیں. اور ولایت کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے، اور معرفت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. پہلی آیت نے بتا دیا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب دیکھیں آپ غور فرمائیں، علم حاصل کریں. کیا کریں؟ علم حاصل کریں. اس کے بغیر چھٹکارا ہے نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں الملک، ساری بادشاہت. تھوڑا سا صاف لے دیں، بس یہ آخری ہے، پھر جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا. کہا اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ساری بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. بولے نا، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ان الفضل بید اللہ. سارا فضل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر ایک مقام پر اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. سارا خیر کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو خیر کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. فضل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ساری بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ بادشاہت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے. نہیں، ہاتھ تو اللہ کا ہے.
رکھے. ساری سلطنت، سارا ملک کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. سارا فضل اللہ کے. اچھا میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ جو اونچی عمارتیں رہتی ہیں وہی گیٹ پہ لکھا رہتا ہے ھذا من فضل ربی، اور جو کسی غریب کا ٹوٹا پھوٹا مکان ہے وہاں کبھی یہ لفظ نظر ہی نہیں آتا. تو یہ فضل کیا صرف عمارت پہ ہے؟ کمزور مکان پہ فضل اس کا نہیں ہے. فضل کا جو نظریہ ہے اسے چینج کرے. اگر بندہ جھوپڑ پٹی میں ہے اور صاحب ایمان ہے تو فضل وہیں پہ ہے، فضل وہیں پہ ہے. اور اونچی عمارت پہ ہے اور سود خور ہے، شرابی ہے، نبی کی شریعت کا باغی ہے، تو اس پر فضل میرے رب کا ہے ہی نہیں. فتح مکہ کے دن میرے نبی نے کہا پروردگار یہ جو مکہ فتح ہوا ہے میں چاہتا ہوں ان قریب مسلمان فاتح ہوں گے کیسر و کسرا پہ، روم پہ، ایران پہ. یہودیوں نے کہا آپ کس خیال اور گمان میں ہیں؟ یہ مکہ فتح کرنا آسان تھا لیکن کیسر و کسرا بڑے طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، انہیں فتح کرنا آسان نہیں. اللہ نے آواز دی اے نبی کن باغیوں سے کہہ دے جب زبان آپ کی جاری ہو گئی ہے تو پورا میں ضرور کروں گا، پورا میں ضرور کروں گا. آپ نے جب کہہ دیا ہے کہ اور کہہ دے کہ ساری سلطنت اور بادشاہت کا مالک اللہ ہی ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ان قریب اللہ نے کیسر و کسرا اور ایران اور تمام جو نبی نے فرمایا تھا ان کو فتح کیا، حاصل کیا. اور یزیدیت کی منہ پر اور یہودیت کے منہ پر، چہرے پر اللہ نے نبی کی زبان کو قبول کرتے ہوئے اور ان کے منہ پر تماچا مارا اور دنیا کو پیغام دیا جب بات نبی کی زبان کی ہو تو بیچ میں مت آیا کرو. جب بات نبی کی زبان کی ہو تو بیچ میں مت آیا کرو. جب آؤ گے تو مارے جاؤ گے، ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے. بیچ میں مت. سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں، سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں، ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں. اچھا اللہ کے ہاتھ میں ہم ترجمہ کرتے ہیں دستے قدرت. کیا کہتے ہیں؟ دستے قدرت. اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے. اگر ہاتھ مانو گے تو سارا جسم تیار ہو جائے گا. تو ہاتھ دستے قدرت ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں پروردگار جب بادشاہت تیرے ہاتھ میں، فضل تیرے ہاتھ میں، خیر تیرے ہاتھ میں، تو وہ ہاتھ تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ یہ محفل میں بیٹھ کر سونے والے لوگ یہ کیسے پہنچیں گے تیرے ہاتھ تک؟ رات میں تو شکوہ رہتا ہے کہ رات ہو گئی ہے، دن میں بھی یہی حال. زور سے کہیں یا رسول اللہ. تو ہم تجھ تک پہنچیں گے کیسے؟ تو لامحدود، ہم محدود ٹھہرے. تو لامحدود ہے، ہم محدود ٹھہرے، کمزور سے بندے. تجھ تک پہنچیں گے کیسے؟ تو کہا پریشان مت ہو، زمین پر میں نے اپنا ہاتھ بھیج دیا. پروردگار یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات تو آپ نے اپنی طرف سے کہہ دی. جب فضل اللہ کے ہاتھ میں قرآن سے پڑھا ہے، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں قرآن سے پڑھا ہے، خیر اللہ کے ہاتھ میں قرآن سے پڑھا ہے، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کے ہاتھ کو جو آپ نے کہا ہے زمین پر اللہ کا ہاتھ آ چکا ہے تو وہ ہاتھ بھی قرآن سے پڑھ دیں. یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور اسکول مدرسے سے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، ذہین لوگ ہیں، اسٹیج بھرا پڑا ہے. تو اب تو دلیل بھی ایسی چاہیے نا کہ جو ہضم ہو سکے. تو اللہ نے قرآن میں ہی فرما دیا، قرآن میں ہی فرما دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. محبوب صلح حدیبیہ کے وقت جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی نا وہ آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کی. اور جو ان غلاموں کا ہاتھ نیچے ہے، نیچے صحابہ کا ہاتھ نیچے ہے اور آپ کا ہاتھ اوپر ہے نا، آپ کا ہاتھ اوپر ہے. یہ ہاتھ نا اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھ کے اوپر، صحابہ کے ہاتھ کے اوپر. اب پتہ چل
گیا کہ جو ہاتھ صحابہ کے اوپر ہے اس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، اپنا ہاتھ کہا ہے۔ تو اب اس جھگڑے میں مت پڑنا کہ نبی سے کیا مانگے کیا نہیں مانگے، نبی کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے۔ جو اللہ سب کچھ دے سکتا ہے اس نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے۔ اب لیتے رہو، تمہاری نسلیں گزرتی رہیں گی، نبی کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ میں سوچنے لگا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ صحابہ کرام سب سے بہتر ہیں، سب کے سب جنتی، وَكُلُّهُمْ عَدُولٌ سب کے سب انصاف والے ہیں، عادل ہیں، اور اس جماعت سے بہتر جماعت نہ اس سے پہلے آئی نہ کبھی آئے گی آ سکے گی۔ سب سے بہتر جماعت صحابہ کی۔ اے صحابہ، آپ تہجد گزار ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ قرآن کے قاری ہیں، آپ اتنے بڑے، پھر بھی آپ کو وسیلہ اور سبب کی ضرورت پڑ گئی۔ کہا ہاں پڑ گئی، اس لیے کہ ہم ہی تو ہیں جو رسول کے سچے غلام ہیں، ہم ہی تو ہیں۔ دیکھیں نا، صحابہ کا ہاتھ نیچے، رسول کا ہاتھ اوپر، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو صحابہ کو اللہ کے ہاتھ تک پہنچنے کے لیے رسول کا ہاتھ چاہیے، رسول کا ہاتھ چاہیے۔ تو اب آج کل کے مولویوں کو جو ان کو بخار چڑھا ہے ڈائریکٹ مانگو۔ ایک اہل حدیث صاحب ہم سے ملاقات ان سے ہوئی، ان کی جو بیوی تھی وہ سنی اور وہ ہے اہل حدیث۔ تو سنی بھی کیا، بس فاتحہ نیاز کو لوگ سنیت سمجھتے ہیں، سنیت سمجھتے ہیں۔ ملیدہ کھا لینا سنیت ہے، چادر چڑھا دینا سنیت ہے، اگربتی سلگا دینا سنیت ہے، جم کر ناک کا تیتر پہنچا دینا سنیت ہے۔ اسے سنیت نہیں کہتے، جب بھی زندگی گزارو نبی کے عشق میں گزارو، یہ سنیت ہے۔ انہوں نے کہا ڈائریکٹ بھی تو اللہ سنتا ہے، آپ اجمیر لے جاتے ہیں، بغداد لے جاتے ہیں، کربلا لے جاتے ہیں، نجف اشرف لے جاتے ہیں، بڑا گھماتے ہیں، مدینہ لے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب اللہ سنے گا۔ ہم نے کہا مطلقاً میرا رب سمیع ہے، مطلقاً میرا رب سمیع ہے، وہ گونگوں کی بھی سنتا ہے، وہ بولنے والوں کی بھی سنتا ہے، وہ رات میں بھی سنتا ہے، وہ دن میں بھی سنتا ہے، بچوں کی بھی سنتا ہے، بڑوں کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے وہ۔ لیکن آپ کے پاس کوئی آپ کے مکتبہ فکر کے مدرسے سے کوئی مولوی صاحب آ جائے اور کہے رسید کٹوا دے تو آپ کا معمول کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں 251 دیتا ہوں۔ کہا بڑھا دیا؟ کہا ہاں رسید کٹوا دیا۔ اسی درمیان آپ کا کوئی بھائی آ جائے، آپ کے محلے کی مسجد کا امام آ جائے اور کہے کہ یہ میرے بہت قریب ہیں، ذرا بڑھا دیں، ذرا بڑھا دیں، ذرا بڑھا دیں۔ کہا جب آپ آ گئے ہیں تو اب میں اسے 251 نہیں 551 دوں گا، 1100 دوں گا۔ بڑھا دیا تو میں نے کہا آپ تو دونوں کی سن رہے تھے، پہلے بھی سن رہے تھے، لیکن آپ نے 251 دیا، بعد والا جب بیچ میں آ گیا تو بڑھا دیا، کیوں کیا ایسا؟ کہا وہ کچھ میرا جانا پہچانا تھا، وہ میرا جانا پہچانا تھا، میرا اپنا تھا، اس لیے بڑھا دیا گیا۔ تو ہم نے کہا سنی بھی یہی جانتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ بھی سنتا ہے، لیکن وہ اپنے دعا کے درمیان کبھی غریب نواز کو لے آتے ہیں، کبھی بڑے پیر دستگیر کو لے آتے ہیں، کبھی امام حسین کو لے آتے ہیں، کبھی مولا علی مشکل کشا کو لے آتے ہیں، محمد رسول اللہ کو لے آ کر بتاتے ہیں اے پالن ہار ہم تو ٹھہرے کمزور مگر یہ تیرے اپنے ہیں، یہ تیرے اپنے ہیں، ہم پر کرم کر دے۔ اس کی محبت کو غیرت آئی، کہا اے میلادیوں پریشان مت ہو، زمانہ کبھی ریال کے زور پر تمہیں دبانا چاہے گا، کبھی بھیڑ کے زور پر تمہیں دبانا چاہے گا، کبھی اجتماع کی زور پر تمہیں دبانا چاہے گا، کبھی طاقت کے زور پر تمہیں دبانا چاہے گا، کبھی سرمایہ دار صاحب اقتدار اور کبھی سیاست کی کرسی کے زور پر تمہیں دبانا چاہے گا، مگر دبنا نہیں، کبھی گھبرانا نہیں۔ رب جب بھی ساتھ رہے گا محمد کے غلام کے ساتھ رہے گا۔ حضرات محترم، بہت خوشی ہوئی کہ آپ تمام نے پورے حوصلے کے ساتھ اس محفل کو سنا۔
اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس محفل کو قبول فرمائے اور تمام کی شرکت اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو اور حضور سید الابرار و اخیار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کے فرمودات اور ان کی ذات کریمہ سے ٹوٹ کر محبت اور محبت کا اظہار بھی کرنے کی ہم سنیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر سلام